السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال سب دوستوں کا؟ امید کرتا ہوں سب دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے بریک کے بارے میں، بریک فیل کے بارے میں۔ میرا ایک دوست تھا ادھر UAE میں، اس کے پاس پک اپ تھی مینول 1 ٹن۔ کچھ ٹائم پہلے اس کے گاڑی کی بریک فیل ہو گئی تو اسے گاڑی کو روکنے کے لیے پہاڑ کے ساتھ مارنا پڑا، تو اس سے گاڑی کو کافی زیادہ نقصان پہنچا۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں دوستوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں۔ تو جب آپ روڈ پر جا رہے ہوتے ہیں، مین روڈ پر، ہائی وے پہ، تو آپ 80 پہ، 100 پہ، 120 پہ ہوتے ہیں، تو ظاہری بات ہے 5 نمبر گیئر لگا ہوتا ہے، تو آپ کی گاڑی جو ہے وہ مثال کے طور پر 100 پہ جا رہی ہے، تو آپ کی گاڑی کی بریک فیل ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ، اللہ کرے کہ کبھی ایسا نہ ہو، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو جب آپ 100 پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ایکسیلیٹر سے، یہ ایکسیلیٹر ہے، آپ نے پاؤں کو ہٹا لینا ہے، یا تو اسے بریک پہ رکھ لینا ہے۔ بریک تو ویسے فیل ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی کام کرنا لگ جاتی ہے اور کبھی چھوڑ دیتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ پاؤں کو پیچھے ہٹا لیں اور کلچ کو پکڑ لیں۔ کلچ کے اوپر صرف پاؤں کو رکھنا ہے، دبانا نہیں ہے۔ تو آگے کا کام یہ ہے کہ آٹومیٹک آپ کی گاڑی جو ہے وہ سپیڈ کم کرنا شروع کر دے گی۔ جب تھوڑی کم ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے ہینڈ بریک کو پکڑنا ہے۔ کچھ گاڑیوں کی ہینڈ بریک یہاں ہوتی ہے، کچھ کی یہاں ہوتی ہے، تو میری گاڑی کی یہ ہینڈ بریک ہے فرنٹ پہ، کیونکہ یہ پک اپ ہے، پک اپ کی اکثر اوقات ادھر ہی ہوتی ہے۔ تو آپ نے ہینڈ بریک، اگر مینول گاڑی ہے، یہ میری گاڑی جو ہے یہ مینول ہے، مینول گاڑی ہے، تو اس کی تھوڑی سی ہینڈ بریک جو ہے، یہ دیکھیں ابھی میں نے جب چل رہی ہوتی ہے تو نیچے ہوتی ہے، آپ نے تھوڑی سی ہینڈ بریک کو کھینچ دینا ہے 1 پوائنٹ، اور گاڑی تھوڑی اور سلو ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے 4 نمبر گیئر لگا دینا ہے۔ 4 نمبر گیئر لگ گیا، پھر آپ نے جو آپ کا کلچ ہے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ کلچ کو چھوڑ دیا، اس کے بعد گاڑی آپ کی تھوڑی سلو ہو جائے گی اور بھی۔ جب آپ دیکھیں کہ تھوڑی گاڑی اور سلو ہو گئی ہے تو آپ 1 پوائنٹ اور ہینڈ بریک کو کھینچ دیں، بالکل تھوڑی سی، 1 پوائنٹ یا آدھا پوائنٹ، بالکل تھوڑی سی، اس سے آپ کی گاڑی 60 سے بھی نیچے چلی جائے گی، 40 to 50 تک، تقریباً 50 تک آ جائے گی، تو آپ نے کلچ کو دبانا ہے، تیسرا گیئر لگا دینا، پھر کلچ کو چھوڑ دیا، اس کے بعد آپ کی گاڑی جلدی کم ہو جائے گی، بہت کم سپیڈ میں ہو جائے گی، 40 یا 40 سے بھی نیچے آ جائے گی۔ جب 40 سے بھی نیچے آ جائے، پھر 1 پوائنٹ ہینڈ بریک کو کھینچنا ہے اور گیئر کو 2 نمبر پہ کر دینا ہے، یہ 2 نمبر گیئر ہو گیا، کلچ کو چھوڑ دیا، اس کے بعد گاڑی 30 تک آ جائے گی۔ جب 30 تک آ جائے گی تو ہینڈ بریک کو تھوڑا اور کھینچ دینا ہے،
आधा से ज़्यादा। फिर साइड पे करने की कोशिश करनी है, और जब आप देखें कि आपकी गाड़ी साइड पे चली गई है तो आप हैंड ब्रेक को फुल खींच लें। फुल खींच के इंशाल्लाह आपकी गाड़ी रुक जाएगी। तो यही गाड़ी रोकने का सही तरीका है। और ये अक्सर औकात जब आप पहाड़ से नीचे उतर रहे होते हैं तो आपकी गाड़ी जो है वो लोड होती है, या पैसेंजर भी होते हैं बैठे हुए, तो उस टाइम ज़्यादा जो है ये जो मसला है वो उस टाइम ज़्यादा आता है। तो आप कोशिश करें कि लॉन्ग ड्राइव पर जाने से पहले अपने गाड़ी के जो ब्रेक पैड हैं वो चेक करें, मैकेनिक के पास जाएं, नहीं तो आपको खुद चेक करना चाहिए। अगर आपकी ब्रेक सही काम नहीं कर रही तो ब्रेक को चेक करना चाहिए, क्या मसला है, क्यों है, एहतियात करनी चाहिए। तो बस यही था आज का जो लेक्चर है, वो यही था। कोशिश करूँगा कि इसके बाद मैं ऑटोमेटिक गाड़ी का भी आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर सकूं ब्रेक के बारे में। शुक्रिया सब दोस्तों का।